اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیک ہونے والے اثاثوں کے حوالے سے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثے جب لیک ہوئے تو صحافی شاہد اسلم نے اس کو رپورٹ کیا، جو کہ اس وقت FIA کی حراست میں ہے، جس کی آج سماعت ہوئی تو آپ تک اس سماعت کا حال پہنچاتے ہیں۔ سماعت کے دوران کیا ہوا؟ صحافی شاہد اسلم بول نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن وہ کئی سالوں سے بطور رپورٹر کام کر رہے ہیں۔ ان کی کئی تحقیقاتی رپورٹ BBC اردو پر بھی شائع ہو چکی ہیں۔ شاہد اسلم نے عدالت میں بتایا کہ میں FBI کئی عرصے سے کور کر رہا ہوں، میں صحافی ہوں، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری جانتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے کوئی ڈیٹا سابق چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا۔ دوسری جانب اس مقدمے کے پراسیکیوٹر نے دوران سماعت بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ شاہد اسلم اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل کا پاس ورڈ کیوں نہیں دے رہے، جس پر اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج نے ریمارکس دیے، بطور صحافی انفارمیشن لینا غلط تو نہیں ہے۔ پراسیکیوٹر نے دعویٰ کیا کہ FBI کی انفارمیشن لیک کرنے والے ملزمان نے شاہد اسلم کا بار بار نام لیا ہے۔ دوسری جانب ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے عدالت اس بات کا تعین کرے کہ شاہد اسلم کو گرفتار کرنا ٹھیک ہے یا اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شاہد اسلم کو گرفتار غلط کیا گیا ہے تو یہ اغوا کا کیس ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا کیس میں ملزمان کے بیان کو مصدقہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ شاہد اسلم کو محض بیان کی بنیاد پر گرفتار کرنا بالکل غلط ہے۔ شاہد اسلم کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر FIA کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالت کے سامنے پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد اسلم پر لگائی گئی چاروں دفعات نہیں بنتی، شک کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ گزشتہ برس نومبر تحقیقاتی جریدے فیکٹ فوکس کی جانب سے اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اثاثوں میں مبینہ اضافے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ شائع کی گئی۔ اس تحریر میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہونے کے بعد ان کی اہلیہ اور بہو کے اثاثوں میں بے حد بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ صحافی احمد نورانی کی اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس بات کا نوٹس لیا، 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کے تعین کا اعلان کیا اور کہا کہ ٹیکس ریکارڈ لیک ہونا ٹیکس قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد ISPR کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ ISPR کے بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک خاص گروپ نے نہایت چالاکی اور بددیانتی سے اثاثوں کو منسوب کیا ہے اور یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف کے 6 سالہ دور میں ان کے سمبندی کی فیملی نے بنائے ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ، ان کی اہلیہ، خاندان کا ہر اثاثہ FBR میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے بدقسمتی سے کہ جہاں پر جس پر کرپشن کا الزام لگا ہے وہ تو کھلے عام پھر رہا ہے۔ وہ بیلجیم میں جزیرے خرید کر ہے، اگر کسی نے خبر شیئر کر دی ہے تو وہ بیچارہ سلاخوں کے پیچھے گیا پڑا ہے۔ یعنی کہ جس پر کرپشن کا الزام ہے اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی آپ نے اثاثے کہاں سے بنائے ہیں، یا اگر آپ کے خاندان نے کوئی اثاثہ بنایا ہے تو کہاں سے بنایا ہے۔ شاید پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہوگا کہ کرپشن کے الزام والا دندناتا پھر رہا ہے، اور ایک صحافی جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ بیچارہ جیل کی سلاخوں میں ہے اور FIA کے کیس بھگتا رہا ہے۔ عجیب ملک ہے، عجیب قانون ہے، کیونکہ آگے ایک طاقتور شخص ہے جو کہ قانون کے انڈر آتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ رول آف لا قائم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اگر رول آف لا قائم ہوتا ہے تو ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے کون سا پیسہ بنایا۔ لیکن کیونکہ یہ جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے اور ہم اس کو کھاتے رہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔